اسلام آباد میں پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے ٹی او آر بنانے والی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں حکومت کی جانب سے اسحاق ڈار، زاہد حامد، خواجہ سعد رفیق، میر حاصل بزنجو، اکرم خان درانی اور انوشا رحمان، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے اعتزاز احسن، شاہ محمود قریشی، صاحبزادہ طارق اللہ، طارق بشیر چیمہ اور بیرسٹر محمد علی سیف نے شرکت کی۔ اجلاس کے آغاز پر کمیٹی کے شرکاء نے وزیر اعظم نواز شریف کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا کی، جس کے بعد ٹی او آر پر موجودہ ڈیڈ لاک کے خاتمے کے لیے حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے درمیان تجاویز پر غور کیا گیا۔ تاہم کوئی بھی فریق اپنے موقف میں نرمی لانے پر رضامند نہیں ہوا، جس کے باعث اجلاس کسی قسم کی پیش رفت کے بغیر ہی ختم ہو گیا۔ پارلیمانی کمیٹی کا اگلا اجلاس ہفتے کی شام 4 بجے دوبارہ ہوگا۔ کمیٹی کے اجلاس کے بعد اعتزاز احسن نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے خاندان سے احتساب کا آغاز ہونا چاہیے، لیکن حکومت شریف خاندان کو بچانا چاہتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ اگر اپوزیشن کے ٹی او آر کو تسلیم کر لیا گیا تو سب کچھ صاف ہو جائے گا، اس لیے آج کے اجلاس میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ آج کمیٹی کا اجلاس چوتھا اجلاس ہوا، جس کا جو پاکستان میں آج معمول ہے، ہر کمیٹی میں، ہر نشست میں، سرکاری نشست میں، کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی صحت یابی کے لیے دعا سب نے کی۔ اس کے بعد ہماری توقع تھی کہ آج کوئی کارروائی ہوگی، اور پچھلی دفعہ یہ تیسری نشست میں یہ طے ہوا تھا کہ حکومت ہمارے 15 ٹی او آرز پر جو اپنا رد عمل دینا چاہتی ہے اور جو ٹی او آرز وہ تجویز کرنا چاہتے ہیں وہ آج کی میٹنگ میں پیش کرنا تھی، اور اس سے کم از کم یہ ثابت ہوتا کہ آج کی اگر میٹنگ میں حکومت کی درخواست پر وزیر اعظم کی سرجری کی وجہ سے اگر کوئی کارروائی آج کی میٹنگ میں نہ ہونا تھی، تو کم از کم انہوں نے یہ ہوم ورک تو کیا ہوتا کہ وہ اپنے ٹی او آرز ہمارے ٹی او آرز کے مقابلے میں یا اضافی ٹی او آرز، کیونکہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ حکومت ان کے ہمارے 15 ٹی او آرز کے علاوہ جو بھی جتنے بھی ٹی او آرز وضع کرنا چاہتی ہے، تجویز کرنا چاہتی ہے، وہ کرے، ہم ان تجاویز پر کھلے دل سے غور کریں گے۔ لیکن 15 ٹی او آرز جو ہمارے ہیں، ان میں پاناما لیکس کے پاناما پیپرز پر کارروائی کا آغاز ہو، جس کی ابتدا وزیر اعظم کے خاندان سے ہو اور وزیر اعظم سے ہو، اس پہ انہوں نے آج ہمیں کم از کم ایک ہماری دانش کے مطابق اور ہماری توقع کے مطابق ایک پیپر انہوں نے دینا تھا، وہ بھی کام انہوں نے نہیں کیا، اور آج کی بھی کمیٹی کی کارروائی میں انہوں نے یہ درخواست کی کہ آج کوئی کام نہ کیا جائے۔ اکرم درانی صاحب اور حاصل بزنجو صاحب ان کی جانب سے پہلے تشریف لے کے آئے کہ آج چونکہ وزیر اعظم کا آپریشن ہو رہا ہے تو کوئی کارروائی نہ ہو، اور بغیر کارروائی کے کمیٹی برخاست ہو جائے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے حکومت ساری، وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت چل رہی ہے، وزیر اعظم صاحب بھی اللہ ان کو صحت یاب کرے، پر وہ
انہوں نے کابینہ کی میٹنگ میں بھی حصہ لیا کہ حکومت چل رہی تھی، پر آج یہ محسوس ہوا کہ حکومت چل نہیں رہی، حکومت مفلوج ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ حکومت ہمارے 15 ٹی او آر کے علاوہ اپنے ٹی او آر بھی پیش کر سکتی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حکومت بتائے کہ وہ معاملات سنوارنا چاہتی ہے یا بگاڑنا۔ ڈیڈ لاک کے خاتمے کے لیے حکومتی رویہ مثبت نہیں ہے۔ شرف قبولیت بخشتے ہوئے جو ہمارا پروٹیسٹ تھا وہ متفقہ جوائنٹ اپوزیشن کی طرف سے پروٹیسٹ رجسٹر کروایا گیا، جس میں میں نے یہ باور کرایا کہ اس کمیٹی کے ایک فاضل ممبر ہیں، وہ اپنی گفتگو سے کمیٹی کے ماحول کو متاثر کر رہے ہیں، کلائمیٹ کو ویشیٹ کر رہے ہیں، اور اس سے آپ کی پیش رفت پہلے نہیں ہو رہی، اور اس ماحول سے پیش رفت میں آسانی کے بجائے آپ دقتیں پیدا کر رہے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ برائے مہربانی اس رویے کو تبدیل کیجیے اگر آپ سنجیدہ ہیں کہ بات کسی منطقی انجام کو پہنچے، اور اگر یہ رویہ جاری رہا، یہ بیان بازی جاری رہی، یہ جملے کسے جاتے رہے، تو پھر ماحول سازگار نہیں رہے گا۔ پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے ٹی او آرز کا تعین کرنے والی پارلیمانی کمیٹی کا آج چوتھا اجلاس تھا، تاہم کوئی اہم پیش رفت نہیں ہوئی اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاک کی صورتحال برقرار ہے۔ اپوزیشن اراکین کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے غیر سنجیدہ رویہ ناقابل برداشت ہے۔ کیمرامین سلیم اختر کے ساتھ عمر برنی، رسائی، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔